الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے، جنات کو پیدا کیا آگ سے، اور فرشتوں کو پیدا کیا اللہ نے نور سے۔ تمام مخلوقات میں اللہ نے سب سے زیادہ اشرف انسان کو بنایا، اور انسان کے اندر اللہ نے دو چیزیں رکھ دیں، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ کا مادہ، کہ انسان نیکی بھی کر سکتا ہے اور گناہ بھی کر سکتا ہے۔ اور فرشتوں کے اندر اللہ نے صرف نیکی کرنے کی ہی طاقت رکھی ہے، گناہ کا مادہ ان میں نہیں ہے۔ اب نیکی کرنا اور برے عمل سے اپنے آپ کو بچانا یہ بڑا ایک ضروری اور لازمی ہے۔ گویا کہ جو گناہ کا مادہ ہے اس کو دبانا اور نیکی کو اوپر کرنا، ابھارنا، اللہ کو بھی یہی چیز مطلوب ہے، اور میری اور آپ کی، ہم سب کی کامیابی بھی اسی چیز کے اندر ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ جیسے کوئی آدمی کہے ہو جی دیکھیں فلاں جو حافظ صاحب ہیں وہ بڑے نیک ہیں، اچھا بھئی اللہ اور نیک بنائے، اچھی بات ہے جی، کیوں نیک ہیں، کیا وجہ ہے؟ او جی وہ عورتوں کو دیکھتے نہیں ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ وہ آدمی نابینا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ نے اس آدمی کو دیکھنے کی طاقت نہیں دی، اس لیے اس کے پاس وہ طاقت ہے ہی نہیں ہے۔ اب وہ جی یہ عورتوں کو دیکھتا نہیں، اس کے پاس جب وہ طاقت ہے ہی نہیں ہے پھر اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کی آنکھیں ہوتی پھر وہ نہ دیکھتا تو پھر واقعتاً ہوتا کہ بھئی واقعتاً یہ بندہ نیک آدمی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہجڑا، کوئی یہ کہ ہو جی دیکھیں یہ تو غلط کام نہیں کرتا، بھئی بات یہ ہے اس کے پاس گناہ کرنے کا جو سسٹم ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے کیا کرنا ہے گناہ۔ انسان کی بزرگی کا، اس کی نیکی کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ جب ایک آدمی بالکل صحیح تندرست نوجوان ہو اور پھر وہ گناہ کے قریب نہ جائے، گناہ کرنے والی اس کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے لیکن وہ آگے سے جواب دے رہا کہ نہیں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تیری طرف نہیں آ سکتا۔ آدمی کی نیکی کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی اگر انار کلی کے بازار میں داخل ہوا، شروع سے لے کر آخر تک اپنی شاپنگ کرنے کے بعد وہ چلا گیا، اور اس کی آنکھیں بھی تھی، اس کا دل بھی تھا، اس کی تمام چیزیں بالکل صحیح سالم اور تندرست تھیں، لیکن پھر بھی اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، بھئی یہ کمال ہے، یہ آدمی کمال کر رہا ہے۔ تو نیکی کے اسباب اختیار کرنا اور گناہ کے تمام اسباب کو چھوڑ دینا، گناہ کی چیزوں کو پسے پش ڈال دینا اور نیکی کی طرف رغبت کرنا، یہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ لازمی اور ضروری ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ لوگ نیکی کی طرف آنے کی جو کوشش ہے، تھوڑی سی کوشش کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ نیکی کیوں نہیں کرتے ہو، کہتے ہیں بھئی ہم نے بڑی کوشش کی۔ اچھا بھئی آپ نے کتنی کوشش کی؟ یار میں 2 دن ہو گئی یہ کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی 2 دن سے بات نہیں بنے گی، یہ جو نفس خراب ہوا ہے، اتنی دیر کا جو اس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، گناہوں نے جو اس کو بالکل بے حال کر دیا ہے، گناہ اس کے اوپر چڑھ کر ناچنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، تو 2 دن کی محنت سے کام نہیں بنے گا۔ اس کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی جو کوشش ہے اس کے ساتھ بات بننے والی نہیں ہے۔
ایک اللہ والے بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ نیکی کی طرف چڑھنا ایسے ہے کہ جیسے انسان چڑھائی کو چڑھ رہا ہے. چڑھائی پر جب آدمی خود چڑھے یا گاڑی کو چڑھائے تو کتنا انجن پر زور پڑتا ہے، اس کی آوازیں کیسے آتی ہے. تو نیکی کی طرف چڑھنا ایسے مشکل ہے، اس کے لیے مشقت زیادہ ہے. یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتی نیکی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اور گناہ کی طرف وہ بالکل نیچے اترائی کی طرح ہے کہ اترائی میں آپ گیئر نکال دیں، موٹر سائیکل بند کر دیں، گاڑی بند کر دیں تو گاڑی کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف اسٹیئرنگ اسے آپ پکڑ کر رکھیں، بس موٹر سائیکل کے ہینڈل کو آپ خالی پکڑ کر رکھیں، باقی اسے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود وہ چلتی جا رہی ہے. اب نیکی کی کوشش کرنا اور مسلسل کوشش کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے. گناہ سے بچنا اور مسلسل اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ایک آدمی ایک دن گناہ سے بچ گیا، اگلے دن اس نے کہا کہ یار دیکھیں میں تو بچ رہا تھا، اس فلاں لڑکی نے مجھے بلا لیا، اس نے مجھے اپنے راستے سے پھسلا لیا، میں پھسل گیا. بھائی آپ نے اس راستے کی طرف جانا نہیں، اپنے آپ کو پھسلنے سے بچانا ہے. سب سے بنیادی بات یہ کہ آپ نے وہ راستہ اختیار ہی نہیں کرنا، اس طرف آپ نے جانا ہی نہیں ہے، آپ نے اس سے بچنا ہے. اور اس کے لیے بچنے کے لیے آپ نے پوری اپنی کوشش کرنی ہے. جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخا نے جو ایک جال بچھایا تھا، وہ اگر آپ واقعات سنیں تو صحیح بات ہے کہ میری اور آپ کی اصلاح کے لیے یہ ایک واقعہ ہی کافی ہے کہ زلیخا نے کیا کیا کہ تمام گناہ کے جو اسباب تھے وہ جمع کر لیے. اور زلیخا کیا کرنا چاہتی ہے نعوذ باللہ کہ نبی انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں. تو زلیخا کی کوشش یہ ہے کہ میں یوسف کو غلط کام برائی کی طرف پھسلا دوں. زلیخا کوشش کر رہی ہے غلط کام کے لیے. اب اس نے اس غلط کام کے لیے جتنے بھی اسباب تھے وہ سارے کے سارے جمع کر لیے. اسباب میں کیا کہ اس نے دروازے بند کر دیے، دروازوں کو تالے لگا دیے، تمام دروازے بھی بند اور دروازوں کو تالے لگے ہوئے. اب بظاہر انسان کی جو عقل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی جب دروازہ بند ہو، دروازے کو تالا لگا ہو اور میرے پاس چابی نہیں ہے تو اس سے باہر نکلنا یہ تو ایک ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. چلے ہو نہیں سکتا، چپ کر کے بیٹھ جائے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی طرف بلایا تمام گناہ والے اسباب اختیار کرنے کے بعد، تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی کوئی عام انسان نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت شامل حال ہوتی ہے. تو جب بھی کوئی آدمی اللہ سے مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں، لیکن انسان کوشش تو کرے. تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے تو اللہ رب العالمین نے دروازوں کے جو تالے تھے ان سب کو کھول دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے بھاگ کر باہر کی طرف جا رہے، گویا کہ باہر جانے کا جو راستہ تھا وہ راستہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا. تو اللہ رب العالمین نے دروازوں کو کھول دیا، تالوں کو توڑ دیا. تو بھائی کوشش تو ہم کریں نا، کوشش نہ کر کے ہم کہتے ہیں او جی ہم کیا کریں، وقت بڑا برا آ گیا ہے تو اس وقت نیکی نہیں ہو سکتی. بھائی جب ایک نیکی کا ماحول بنا ہو اس میں نیکی کرنا یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. گھر کے اندر سارے کے سارے لوگ نمازی ہیں، اب ایک آدمی اس کے لیے نماز پڑھنی مشکل نہیں ہے، کیوں؟ باقی سارے اٹھتے ہیں، اس کو بھی اٹھا دیں گے.
تو مشکل تو یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی آدمی نماز نہیں پڑھتا، اب ایک آدمی وہ کوشش کرتا ہے، وہ اٹھ کر صبح نماز پڑھتا ہے، اور اس ایک نے کوشش کر کے باقی سب گھر والوں کو نمازی بنا دیا۔ تو جب نیکی کا ماحول نہ ہو اس وقت تو نیکی ضرور کرنی چاہیے، زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ لوگ اس وقت بھی کہ جب لوگ نیکی سے دور چلے گئے ہیں اس وقت لوگ نیکی طرف ان کی رغبت زیادہ ہو۔ تو یہی تو وقت ہے نیکی کرنے کا۔ تو گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، اور اس کے لیے جو گناہ کے راستے ہیں، جو اسباب ہیں، ان تمام کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی زبان سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک بنا دے، مجھے بڑا نیک بننے کی ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے، میں نیک بننا چاہتا ہوں، لیکن ہاتھ اس کے اٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ منہ پر اس نے پھیرے، لیکن اس کے بعد اس نے چلنا شروع کر دیا گناہ کی طرف۔ گناہ کی طرف جا کر اس نے گناہ کیا، پھر کہتا ہے یا اللہ گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا، گناہ ہو گیا ہے، اب مجھے نیک بنا دے، لیکن اس کے بعد پھر بھی اس کا یہی کام ہے۔ ایسے بات نہیں بنے گی۔ تو گناہ کے جو اسباب ہیں ان تمام اسباب کو چھوڑنا پڑے گا، اور نیکی کے جتنے اسباب ہیں ان تمام کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔